بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ آپ نے آسان کر دیا معاملہ۔ یہ فرمایا کہ ہر روز صبح کو اٹھ کر اگر آدمی یہ اس طرح شکر ادا کر لے، یہ کہہ لے کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، جو بھی نعمت مجھ پر ہو رہی ہے یا آپ کی مخلوق میں سے کسی پر بھی ہو رہی ہے تو وہ خالص آپ کی طرف سے ہے، آپ کا اس میں کوئی شریک نہیں۔ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب آپ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اگر میری صحت ہے تو آپ کی طرف سے ہے، اگر میرا وجود ہے تو آپ کی طرف سے ہے، میرا رزق ہے تو آپ کی طرف سے ہے، میری روزی ہے تو آپ کی طرف سے ہے، میرا کام ہے تو آپ کی طرف سے ہے، میرا علم ہے تو آپ کی طرف سے ہے۔ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، آپ کے سوا کوئی شریک نہیں، آپ کے اندر آپ کی اس نعمتوں میں کوئی شریک نہیں۔ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، تو اللہ آپ ہی کی تعریف ہے، آپ ہی کا شکر ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ کم از کم یہ جملہ کہہ لے تو وہ شکر گزار بندوں میں اللہ تعالیٰ لکھ لیں گے اس کو۔ اگرچہ حق تو شکر کا کسی بھی طرح ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اتنا بھی کہہ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شکر گزار بندوں میں رکھ لیں گے۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ سراپا شکر، زندگی سراپا شکر تھی۔ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے عبارت تھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں استعمال کرنا۔ رات کو کھڑے ہوئے ہیں تہجد میں، اعلان ہو چکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اول تو آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ سرزد ہو نہیں سکتا، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی لغزش ہو بھی تو آپ کی اگلی پچھلی ہم نے سب معاف کر دی ہیں۔ اور پھر بھی رات کو تہجد میں کھڑے ہیں اور پاؤں پر ورم آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں اتنا اپنے نفس کے اوپر مشقت ڈالتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ کی چھوٹی بڑی لغزشیں اگر ہوں بھی کوئی تو معاف ہیں، تو پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت؟ تو کیا جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں، جب اللہ نے مجھے یہ نعمت دیا کہ میری ساری لغزشوں کو بھی معاف فرما دیا، تو میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس نعمت کے شکر پر میں یہ رات کو جو میں کھڑا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ شکر ادا کرنے کے لیے۔ آج ذرا سوچو، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کسی طرح کہ بھئی چھٹی ہے تمہاری، یعنی تمہیں نے کوئی عذاب نہیں ہوگا، جتنے تمہارے گناہ ہیں سب معاف، اگلے پچھلے سب معاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے، پھر دیکھو کیا رنگ رنگلیاں مناتے ہیں کہ بھئی چھٹی تو مل گئی، اب چونکہ چھٹی مل گئی لہذا اب جو چاہو کرو۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلان کے بعد کس درجہ شکر ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نام لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے،
نام لے کر خوشخبری سنا دی. اس کے باوجود خوشخبری سنا دی جنت میں ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منافقین، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی فہرست تمہیں بتا رکھی ہے، تو ذرا دیکھو میرا نام تو نہیں ہے اس میں. جس کو یہ کہہ دیا گیا کہ عمر کی جنت میں، حضور نے اپنے زبان مبارک سے فرما دیا کہ میں نے اے عمر تمہارا جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤں، اندر جا کے اس کو دیکھوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس وجہ سے میں اس کے اندر نہیں گیا کہ عمر بڑا غیرت مند ہے، اس لیے میں نہیں گیا. یہ کانوں سے سنا حضرت عمر نے کہ میرا جنت میں محل دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس پر خشیت کا یہ عالم ہے کہ حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھنا یہ منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں کہ پتہ نہیں اس وقت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا، لیکن کہیں بعد میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، بعد میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو گئی ہو. اور ایک اتنی پیاری بات ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کچھ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو کچھ نیکیاں کیں یا جو اعمال ہم نے کیے وہ تو ہمارے پکے ہو جائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی موجودگی میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ تو ہمارے لیے پکی ہو جائیں، اور آپ کے بعد ہم نے جو اعمال کیے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے، برابر سرابر چھوڑ دے. کیا مانا کہ نہ اس پر کوئی ثواب ہو اور نہ ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہو ان کے اوپر کوئی عذاب ہو. تو کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نیکیاں تو پکی ہو جائیں، یعنی ان کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کے بعد جو زندگی گزری ہے ہماری تو اس میں ہم برابر سرابر چھوٹ جائیں کہ نہ عذاب ہو نہ ثواب ہو؟ تو کیا آپ کو پسند ہوگا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا یہ کیوں پسند ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کچھ جہاد کروائے، ہم سے بہت سے کچھ اعمال کروائے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ہمیں نوازیں گے، اجر عطا فرمائیں گے. لیکن جواب میں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں تو اس پر راضی ہوں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سے ہوا وہ پکا ہو جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دے دے اور بعد میں برابر سرابر چھوڑ دے. کیا مطلب کہ پتہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ عمر جنت میں ہے، آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں نے محل دیکھا ہے، لیکن آپ کے بعد کہیں مجھ سے کچھ ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو کہ جس کی بنا پر میں عذاب کا مستحق ہوں، اس واسطے ڈر رہے ہیں. یہاں تک کہ مرض وفات میں جب زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کر وفات کے قریب ہیں تو فرماتے ہیں، اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ اگر برابر سرابر چھوڑ دے یعنی نہ کوئی اجر عطا فرمائے اور نہ کسی غلطی پر مواخذہ فرمائے تو میں اس پر راضی ہوں. یہ مقام عظمت کا اور یہ مقام خشیت کا، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی
ہو گئی مغفرت تمہاری. تو اس کے بعد جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ چھٹی مل گئی جو چاہوں کرتا پھروں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے صحابہ کے بارے میں یہ فرما دیا تھا. غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے 313 افراد، ان میں سے کچھ تو شہیدی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا، اور باقی جو رہے اہل بدر وہ بدریین کہلاتے ہیں. تو ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل بدر کو ان کے اوپر خاص نظر فرمائی ہے محبت کی، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اعملوا ما شئتم، جو چاہو اب عمل کرو، تم سے مواخذہ نہیں ہوگا. یہ جملہ فرمایا. اے اہل بدر جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اے اہل بدر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب جو چاہو کرو، اعملوا ما شئتم، تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، تمہیں عذاب نہیں ہوگا. عام اعلان 313 افراد کے لیے. لیکن ان افراد کا حال یہ تھا بدریین کا کہ اس کے باوجود لرزاں ترساں رہتے تھے، اور بجائے اس کے کہ اس عام چھٹی کے اعلان کی وجہ سے وہ اپنے اعمال میں سستی کریں یا والعیاذ باللہ اپنی نعمتوں کو غلط استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں اور اضافہ ہوا. کیونکہ جب یہ نعمت ملی ہے تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کی عبادت میں اور اضافہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق یہ عطا فرمائی. اسی لیے یہاں تک کہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اسماء البدریین، اہل بدر کے نام لے کر ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. اسی لیے اسماء البدریین کے نام سے الگ رسالہ شائع کر دیا گیا ہے، تاکہ اگر کوئی بدریین کے حوالے سے ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تجربہ ہے بزرگوں. لیکن بات کیا ہے کہ یہ عظیم نعمت ان کو عطا ہوئی تھی تو اس نعمت کی قدر بھی پہچانی، اور اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں استعمال بھی کیا. تو سارا دین میں سمجھتا ہوں اس بات کا نام ہے، اگر خلاصہ دیکھو تو سارا دین اس بات کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی رضا کے کاموں میں استعمال کرے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کام میں استعمال کرنے سے بچائے. بس یہ دین ہے. دین کا خلاصہ یہ ہے. نعمتوں کی بارش ہے بندے کے اوپر، ہر وقت بارش ہے. ذرا سوچنے والا ہو تو پتہ چلے کہ کیا عظیم نعمت ہے، ہر چیز کیا نعمت ہے. اس کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کر کے اس کو صحیح استعمال کرے. یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ایک چیز میں اگر آدمی سوچے، غور کرے تو پتہ نہیں نعمتوں کا کیا جہان سامنے آئے. سوچتے نہیں ہم لوگ، غور و فکر نہیں کرتے. قرآن نے فرمایا کہ نیک بندوں کے بارے میں کہ الذین یتفکرون الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور بھی کرتے رہتے ہیں کہ کیسی کیسی چیزیں میرے مالک نے بنائی ہیں، میرے لیے بنائی ہیں، میرے نفع کے لیے بنائی ہیں، مجھے نعمتوں سے سرشار کرنے کے لیے بنائی ہیں. تو یہ فکر اور یہ سوچ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس تو ہو.
احساس ہوگا تو پھر شکر بھی ہوگا اور پھر اس کو صحیح استعمال کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہوگا.